گل سمجھو. پھر نبی پاک اپنے کندھوں پہ بٹھا کے سواری کرواتے ہیں اور بتایا حسین آج تیرا نانا تجھے سوار کروا رہا ہے, کل کوئی نہ بھی ہو تو ڈولنا نہیں, ہم جو تمہیں سکھا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے تیاری کروائی ہے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, پتہ ہے, لیکن یہ مصیبت اور بلا ٹلنے کی دعا نہیں کی ہے, بس تیاری کروائی. اور یہ میں اگلی بات بھی بتا دوں, یہ جو کہتے ہیں پیچھے نہیں گئے, مدد نہیں کی, اب میں کہ چپ کر رہے, تینوں بڑا پتہ ہے. اپنے بچے پر امتحان آ جائے نا تو پیچھے چل کے سفارشیں پتہ کون کرتے ہیں؟ جن کا بچہ نالائق ہوتا ہے, نکما ہوتا ہے, احمق ہوتا ہے, بے وقوف ہوتا ہے, جس کی تیاری نہیں ہوتی اور پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ فیل ہو جائے گا, اور جن کا بچہ حسین جیسا ہو اور جس کو تیاری کروا دی جائے اس کے پیچھے چل کے سفارشیں کوئی نہیں کی جاتی. یہ کہا جاتا ہے تیاری اسی کروائیے, امتحان تسی لو. تو انو امتحان لین دی چاس آوے تو ساڑے منڈے نو پرچے دین دی چاس آوے. تو یہ تو امتحان تھا جو امام علی مقام اپنے امتحان کو پورا کر رہے تھے. اور یہ کہا جائے کہ پیچھے گئے کوئی نہیں, پتہ کوئی نہیں, پتہ تو انہوں نے پہلے ہی سی, یہ کچھ کرنا ہوں تو پہلے ہی کر چھڑ دے. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی, کچھ کرنا ہوتا تو پہلے ہی کر دیتے, بڑا ٹائم تھا. تو وہاں کرنے والی بات یہ تھی کہ امتحان ہے, ٹالنا نہیں, لینا ہے, تیاری ہم کروا رہے. جزاک اللہ. یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تربیت امام حسین کے لیے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ کہنا پیچھے گئے نہیں اور مدد نہیں کی, ویسے یہ کوئی جاہل بندہ یہ بات کر سکتا ہے. مشکات شریف اگر آپ پڑھیں تو مشکات شریف میں باقاعدہ طور پر ایسی روایات موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس دن حضرت امام حسین شہید ہوئے, توجہ میری طرف رکھنا, آپ حضرت ام سلمہ کی خواب میں آئے. تو حضرت ام سلمہ یہ نبی پاک کی بیوی ہیں اور ہم سب ایمان والوں کی ماں ہیں. تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک کے مبارک بال تھوڑے اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے تھے, بعض کہتے ہیں بکھرے ہوئے, یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے میری سوچ کے مطابق, اپنی جگہ سے کچھ ہٹے ہوئے تھے اور ان کے اوپر مٹی چوم رہی تھی ان کو. تو پوچھا یا رسول اللہ یہ حالت آپ کی کیسے بنی؟ فرمایا میں کربلا میں تھا اور جتنے بھی شہدائے کربلا ان کا خون جمع کر رہا تھا اور وہ ایک شیشی میں بند تھا. تو کہتا ہے وہاں گئے نہیں, مصطفیٰ سب کا خون اکٹھا کرتے رہے ہیں. جزاک اللہ. میری جان کبھی پڑھو تو پتہ چلے نا, پڑھتے تو یہ لوگ ہے کوئی نہیں اور اعتراض کر دیتے ہیں. تو عرض خدمت یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ پیارے نواسے امتحان تھا, اس لیے انہوں نے تیاری کروائی ہے اور اس کے ٹلنے کی دعا نہیں فرمائی بلکہ کامیابی کی دعا کی ہے. اور امام حسین نے بھی پھر امتحان پاس کر کے دکھایا ہے. اب یہ ہے ایک بات, اور اعتراض اور اس کا جواب بھی آگے آپ کے سامنے. یہ نبی پاک علیہ السلام کے 50 سالوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا جب آپ نے پردہ فرمایا سن 60 ہجری کے اندر, اور 10 سے 11 ہجری کا ربیع الاول تھا جب نبی پاک نے پردہ فرمایا ہے. تو اب یہ 60 ہجری کا واقعہ ہے. وجہ یہ بنی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 20 سال تک شام کے اور پوری مسلمان سلطنت اس کے حاکم رہے. یہ صحابی رسول ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے برادر ان لا ہیں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ان کی سگی بہن حضرت سیدہ ام حبیبہ یہ نبی پاک کی بیوی ہیں, یہ یاد رکھنا. ان کے اوپر کوئی تانو تشنیع نہیں کر سکتا. ان کا ایک مرتبہ اختلاف ہو گیا تھا مولا علی سے, لیکن آپس میں بزرگ تھے, اختلاف ہو جاتے ہیں, لیکن بعد میں صلح امام حسن نے کی تھی. اگر اختلاف باپ سے تھا تو صلح بیٹوں نے کر لی تھی. پتہ چلا جدو گھر والے راضی نے تے آج کل دے موچی مسلی کیوں روندے پھر دے نے, ان کو بھی حیا کرنا چاہیے. اور میں نے ایک مرتبہ یہ تقریر کی تھی, میری بات سن لیں آپ حضرات, میں نے تقریر کی اور اس بات کو میں آپ کی خدمت میں سمجھا رہا ہوں اور بڑے ادب کے ساتھ سمجھا رہا ہوں. بعض نے نہیں مانتے, حضرت امیر معاویہ پر زبان کھولتے ہیں. تو مجھے ایک بندے نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو اس فیصلے کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا میں اپنے طریقے سے بتاتا ہوں. حضرت امام حسن حسین نے کی ہے صلح, اور یہ ہیں جنت کے سردار, تے سرداراں دی صلح مسلیاں نو چنگی تے نہیں لگدی ہوندی. تو اس واسطے ہے جڑے مسلی قسم دے لوگ نے وہ اج بھی روڑا پاؤندے نے. اور بندے کا بچہ بننا چاہیے ہر مسلمان کو, فتنہ تفرقہ نہیں کرنا چاہیے. کہتے وہ تو امام حسن نے صلح کی تھی کہ اختلاف نہ ہو. تو میں نے کہا امام حسن کی سنت پر تو بھی اختلاف نہ کر. توجہ نہیں کر رہے آپ حضرات فرنٹ سیٹوں والے. تو میری جان اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ حضرات. لوگوں نے تماشے بنائے ہوئے ہیں.
تو حضرت امیر معاویہ جب پردہ فرمایا 20 سال تک یہ صلح تگی، اور 20 سال نہ امام حسن کو کوئی مسئلہ تھا، نہ امام حسین کو، نہ خاندان اہل بیت کو، نہ نبی پاک کی مبارک بیویوں کو، سارا کام ٹھیک چل رہا تھا، کوئی لڑائی اور کوئی جھگڑا نہ ہوا، یہ معاملات چلتے رہے۔ اب ہوا کیا؟ حضرت امیر معاویہ نے جب پردہ فرمایا نا، تو جو یزید تھا، یزید توجہ میری طرف رہے، یہ تھا حضرت امیر معاویہ کا بیٹا، لیکن دوستوں کے سامنے اس کے اعمال بڑے عجیب و غریب تھے، جو کہ بعد میں ظاہر بھی ہوئے، لیکن جب یہ اپنے پاس تھا تو وہاں پر جو اس کے اعمال تھے ان کے اوپر کسی قسم کا ابھی حضرت امیر معاویہ مطلع نہیں ہوئے تھے۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں درج ہے بات۔ اب ہوا کیا؟ حضرت امیر معاویہ فوت ہوئے تو بعد میں یہ تخت نشین ہو گیا، اور جب لوگوں کو پتا چلا کہ اس کے تو بڑے عجیب رویے ہیں، اور اس نے کہا کہ سارے میری بیعت کرو، میں جیسے چاہوں حکومت چلاؤں۔ مدینے میں جب پیغام پہنچا تو مدینے میں تھی 4 ہستیاں، یاد رکھ لیں، ایک حضرت امام حسین، ایک عبداللہ بن زبیر، ایک عبداللہ بن عمر، اور ایک حضرت عبداللہ بن عباس۔ یہ 4 ہستیاں، ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے کہا ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، ہمیں پتا چلا ہے اس کے کچھ اعمال صحیح نہیں، جب تک وہ اپنے اعمال کو صحیح نہ کرے تو ہم اس کی بیعت کر سکتے نہیں، چونکہ حکمران اچھا ہونا چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق حکم جاری کرے، اور اگر قرآن و سنت کے مطابق جاری نہ کرے تو اس بندے کو ہم ووٹ دے سکتے۔ آج ہمارا ملک جو دن بدن یہ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں تنزلی میں جا رہا ہے، اور ہمارا ملک یہ برباد ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے ووٹ ایسے بندوں کو دیے جو قرآن و سنت کو جانتے ہی کوئی نہیں۔ یہ اکثر وہ ہیں کہ آپ کو میں کہتا ہوں یہ کل ہو لے سی سنا جانا بڑی گل ہے، لیکن ہم ان کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم ان کے لیے لاکھ لاکھ روپیہ دیتے ہیں کہ اے میرا لیڈر ہے، اے تیرا لیڈر ہے۔ رکھا اپنے لیڈر، کاش کہ تم نے حضور کا دین رکھا ہوتا تو آج یہ مسئلہ ہی کوئی نہ ہوتا۔ بہرحال اس کی ذلت ہم دیکھ رہے ہیں۔ زمیندار ہوتا ہے تو کہتا جی مینوں کچھ نہیں لبا، فیکٹری والے تو کہتا ساڈا بیڑا غرق ہو گیا، بیڑا بھی تہاڈا غرق ہویا تے نعرے بھی پھیرے اودے لاؤندے پھردے ہو، تے پھر بیڑا غرق تے آپ کراؤندے پھردے ہو نا۔ نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے، میرا خیال ہے اوکھی گل شروع ہوگی، سارے چپ ہو کے بہ گئے ہو۔ بسم اللہ۔ توجہ فرمائیں بھی حضرات، آپ جتنے بیٹھے ہیں بیٹھ جائیں میرے بیٹے، بیٹھ جائیں، آپ ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام علی پاک کا 1 نکاتی ایجنڈا، ادھر دیکھو میری طرف، کیا میں نے کہا ہے؟ 1 نکاتی ایجنڈا، وہ یہ تھا کہ حکمران جو مرضی بن جائے لیکن شریعت میرے جو نانے کی ہے اس کے مطابق فیصلے کرے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب یہاں 2 مسئلے ثابت ہوئے، حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی بھی نہیں بولا، پتا چلا کہ وہ صحیح تھے۔ یزید کے خلاف بولے، اس کا مطلب ہے کہ یزید صحیح نہیں تھا، بھائی یہ مسئلہ ہے اصل۔ اب جب یہ مسئلہ ہوا تو اس نے نہ اپنے بندے بھیجے مدینے میں کہ میری بیعت کی جائے، تو یہاں والے بندے نے بتایا کہ یہ 4 بندے بیعت نہیں کرنا چاہتے، یہ تم سے کچھ تحفظات رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کڑی گل ہوئی؟ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی وزیر اعظم بن جائے نا تو بعد میں وہ طبیعت ہی بگڑ جاندی تے وہ پٹھیاں گلاں کردا ہے۔ جی میں آ جڑا عمران خان جیل چ بیٹھا ہے، جدو بننا سی وزیر اعظم تو بڑیاں ترلے منتاں، جدو بن گیا تے جن عاشقان مصطفیٰ لبیک والے ساریاں دے اوتے شیل تے گولیاں تے جیل تے ماشاءاللہ ہن 2 سال ہو گیا داڑاں پیندا نہیں پیا۔ بھائی یہی ہوتا ہے نا، خدا جب ذلیل کرتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ شاید کو سیاست تقریر ہے، میں نے لوڑ ہی کوئی نہیں، لیکن میں مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب عہدہ آ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ مزہ تب ہے عہدہ آئے تو طبیعت فاروق اعظم جیسی رہے، طبیعت عثمان غنی جیسی رہے، طبیعت مولا علی جیسی رہے تو پھر مزہ آتا ہے، لیکن یہ بگڑ گیا۔ اس نے کہا ان کو پہلے میری بیعت کرو، باقی گلاں بعد ہے۔ انہوں نے کہا بیعت ہم کریں گے ہی اس کی جب ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ لو جی یہ اینا مسئلہ بس، اور صرف 4 بندے، اگر نہ بھی کرتے تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن او دے دل ہی پتہ ڈر کی بہ گیا۔ انہیں آکھیا اگر انہاں 4 بندیاں میری بیعت نہ کی تھی، اگر یہ کسی بھی وقت میرے خلاف کھڑے ہو گئے تو میری حکومت دھڑم تختہ ہو جائے گی۔ اس کے دل میں یہ ڈر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا ذرا ظلم اور جبر کر کے نا، طاقت اور اپنا زور دکھا کے تو میں ان سے بیعت لیتا ہوں۔ امام حسین کو کہا گیا، امام حسین نے فرمایا میں نے تو نہیں کرنی۔ آئے دن مدینے میں بندے آنا شروع ہو گئے، مدینے میں آوازیں بلند ہونے لگیں، مدینے میں بندہ اونچا بول بھی نہیں سکتا، حضور کا دربار ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا کہ میں یہاں سے مکے چلا جاتا ہوں، اور جب یہ بھونک بھونک کے یزیدی چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہم دوبارہ پھر آ جائیں گے۔ آپ نے کیا کیا کہ اپنے بھائی جن کا نام محمد بن حنفیہ تھا، اور یہ محمد بن حنفیہ حضرت علی کا بیٹا ہے،
اور حضرت امام حسین کا بھائی ہے، باپ شریک بھائی ہے، ان کی والدہ اور ہیں، سمجھ آ رہی، لیکن باپ شریک بھائی ہے. یہ حضرت امام حسین کو کہتے ہیں بھائی جان آپ یہاں سے نہ جائیں، آپ سے بہترین بندہ اس وقت کوئی نہیں ہے، آپ کو کہیں یہ تکلیف نہ پہنچائیں. آپ نے کہا بھائی بات تیری ٹھیک ہے، لیکن مدینے میں یہاں پر مسئلہ بن سکتا ہے، لڑائی جھگڑا، اور ہماری وجہ سے ہو جائے تو یہ ہم چاہتے نہیں. امام حسین کی زندگی کا پہلا سبق یہ تھا کہ گندے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، اور دوسرا سبق یہ تھا کہ کبھی بد امنی نہیں کرنی. تو اس واسطے ہر چیز کو اپنی عقل پر نہیں تولنا چاہیے. کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو قرآن کے مطابق ماننا چاہیے کہ یہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں یہ زندہ ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہ بھی آئیں، ہم سے ملاقات نہ بھی کریں، تو پھر بھی یہ شہید زندہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی جو زندگی ہے اس کو کہتے ہیں برزخی زندگی. اچھا یہ آپ نے لفظ برزخ سنا ہے، اس برزخ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ. اس برزخ کا معنی کیا ہے؟ پردہ. اب ہم زندہ بیٹھے ہیں نا، جو باہر مسجد کے بیٹھے ہیں وہ بھی زندہ ہی ہیں، لیکن ایک بیچ میں پردہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی زندہ وہ بھی زندہ. اسی طرح جو شہید ہوتا ہے وہ بھی زندہ ہے، لیکن اس میں فرق کیا آ گیا؟ وہ جو قبر میں چلا گیا وہ قبر کا پردہ آ گیا. سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے گاؤں میں پابندی نہ ہو تو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پردہ آ جاتا ہے، ورنہ جیسے وہ پہلے زندہ ہے ویسے ہی اب بھی زندہ ہے. بلکہ مقدمہ ابن خلدون کے اندر یہ بات موجود ہے، فرمایا کہ جب اللہ کا کوئی ولی اور بندہ مومن اور صالح بندہ جب وہ مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی روح زیادہ تکڑی اور طاقتور ہو جاتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی آپ حضرات؟ اگر تو موبائل ٹھیک ہو جائے تو توجہ میرے ال کرو سونے ہو، ادھر دیکھیں میری طرف. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں، یہ مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ صالح اور ولی بندہ فوت ہو جائے تو اس کی جو طاقت اور پرواز ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو کہا وہ کیسے؟ فرمایا جب تک وہ زندہ تھا تو اس کی جو روح تھی وہ اس کے جسم کے پنجرے میں قید تھی، اور جب تک شیر قید میں رہتا ہے، پنجرے میں رہتا ہے، تو اپنی طاقت کے جوہر نہیں دکھا سکتا، اور جب وہ پنجرے سے باہر آ جائے تو اپنی طاقت کے جوہر دکھاتا ہے. تو فرمایا اسی طرح جو ولی اور صالح اور نیک اور مومن بندہ ہوتا ہے جب تک وہ زندہ ہے تو اس کی روح وہ پنجرے میں قید ہے، وہ تمہاری اتنی مدد نہیں کر سکتی کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اب آزاد ہو گئی ہے، تم جہاں سے بھی پکارتے ہو اللہ کا ولی سن لیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یاد رکھیے یہ برزخ ایک پردہ ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز اور قطعاً نہیں ہے کہ ہر چیز ختم ہو گئی اور مر کے مٹی ہو گئے. نہیں، مٹی والا تصور یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجیے. ہاں، جو کافر اور مرتد ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ان کے جسم تو گل سڑ جائیں گے لیکن ان کی روح کو بھی عذاب ملتا رہے گا. لیکن جو نبی ہوتے ہیں اور اسی طرح حافظ ہوتے ہیں، اسی طرح صحابہ اور اہل بیت کی بزرگ ہستیاں ہیں، اور اسی طرح جو شہید ہے ان کے بارے میں باقاعدہ احادیث میں موجود ہے کہ جب یہ بندے فوت ہو کے قبر میں جائیں تو اللہ قیامت تک کے لیے ان کے جسموں کو سلامتی عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ شہید جب شہید ہو جاتے ہیں تو ان کو تم مردہ نہیں کہہ سکتے. اور ذرا توجہ کیجئے، میں آپ کی خدمت میں بات عرض کروں، اور یہ بات ہے بڑی سمجھنے والی. آپ دیکھیں، آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، جب کوئی بندہ شہید ہو جائے تو اس کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے نا، ایسا ہی ہے نا جی. اب آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ جو شہید ہو گیا جس کو تم نے قبر میں دفن کیا ہے نا، اب میں تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں، اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا. تو اس کا مطلب نکلا کہ کچھ قبروں میں جا کے بھی زندہ ہوتے ہیں. یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. تو ایتھے ہر بندہ ایک رسے بن نہیں آؤں جی، کوئی نہیں جی جڑے قبراں چلے گئے تھے مر گئے تھے فلانا فلانا فلانا، آپ سنتے رہتے ہیں آئے دن کی بولیاں. تو میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ کچھ قبروں میں جا کے بھی زندہ ہوتے ہیں. تو جب شہید زندہ ہے تو بتاؤ جو ہر قبر میں آتا ہے وہ محمد کیسے زندہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور یہ باتیں ہیں جب ہم سمجھیں گے تو ہمارا عقیدہ اور مذہب اور مسلک وہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے گا. اور ویسے بھی آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ قبروں میں چلے گئے تو سب کم ہو گیا، نہ. آپ دیکھیں نبی پاک کی یہاں تک حدیث موجود ہے، فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو قبر کے اوپر پاؤں نہ رکھا کرو، یہ منع ہے. قبر کے ساتھ ٹیک نہ لگایا کرو، منع ہے. بلکہ ایک روایت یہاں تک ہے، فرمایا تمہارے ایک طرف آگ ہو اور ایک طرف قبر ہو، پاؤں رکھنا پڑ جائے تو آگ پر رکھ لینا،
پر قبر پر پیر نہیں رکھنا۔ تو پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ فرمایا قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کے اوپر پاؤں رکھا جائے تو یہ بندہ مومن کی بے عزتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں یہی بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، ہمارے اسلام میں تو قبر والے کی یہاں تک عزت بیان کی گئی، اور پھر میرے محبوب نے فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو چل کے کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تمہیں سلام ہو۔ اگر مار کے مٹی ہو گئے نے تو سلام کینوں کیا جا رہے ہیں؟ یہ بات ہمیں سوچنی ہوگی کہ یہ بات کہنا کہ مر گئے تو مٹی ہو گئے، او پاجی جڑے عام مر جان انہوں نے بھی سائیوں اٹھا لیندے نے، بھی اٹھ سوالوں دے جواب دے۔ تو آپ کیسے کہہ رہے؟ شہید کے بارے میں تو قرآن کی نص آ گئی کہ یہ اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اور رہ گئی بات کہ کہیں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، تو میں نے پہلے بتا دیا جب روح ہی اس جسم کے پنجرے سے آزاد ہو گئی وہ جہاں جی چاہے جا سکتا ہے، اللہ اسے طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تھی پہلی بات اس قرآن کی آیت کے تحت جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب آئیے ذرا اگلی بات، یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ کیا واقعہ ہے، کب ہوا، اس کے بارے میں کچھ ضروری گزارشات توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پردہ کرنے کے 50 سالوں کے بعد یہ واقعہ کربلا پیش آیا ہے۔ نبی پاک نے جب ظاہری پردہ فرمایا نا، اس کے 50 سالوں کے بعد یہ واقعہ کربلا پیش آیا ہے، یاد رکھ لیجئے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو واقعہ کربلا ہے اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے امام حسین کی شہادت بالخصوص، تو نبی پاک علیہ السلام نے احادیث میں پہلے ہی اس کا اشارہ دے دیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر میں جلوہ گر ہیں، اور آپ کی گود کے اندر ایک طرف آپ کا بیٹا ہے اور دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ جلوہ گر ہیں۔ تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا محبوب یہ دونوں پیارے ہیں؟ کہا بالکل۔ فرمایا ایک رکھ لو ایک دے دو، ایک رکھ لو اور ایک دے دو۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو بھی دیکھا اور سیدہ کائنات کو بھی دیکھا، تو جب میں نے دونوں کو دیکھ لیا تو میں نے کہا اگر میرا بیٹا فوت ہو جائے تو صرف دکھ مجھے ہوگا، اور اگر یہ حسین ابھی فوت ہو جائے تو میں بھی دکھی ہو جاؤں گا، میری بیٹی بھی، علی بھی، امام حسن بھی۔ تو کہا کہ میں نے کہا چلو میرا بیٹا قربان ہو جاتا ہے۔ تو امام حسین کی وہ ہستی ہیں جن پر نبی نے اپنا بیٹا قربان کر دیا تھا، یہ یاد رکھیے، اتنی عظمت ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نبی پاک نے اپنا بیٹا قربان کر دیا، کہا کہ باری تعالیٰ یہ میرا بیٹا میں دیتا ہوں، اس کو اس کی روح قبض کر لی جائے، لیکن حسین کو میں ابھی نہیں دینا چاہتا۔ اب یہ بات ہو گئی، اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ حضرت جبرائیل پھر تشریف لے کے آئے، فرمایا باری تعالیٰ لیکن یا رسول اللہ ایک بات ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جو بیٹا آپ نے پسند کیا ہے نا، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک وقت آئے گا ان کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آپ دعا فرماتے رہے صبر و رضا کی۔ اب یہاں پر یہ بھی ایک سوال ہے اور بڑا سمجھنے والا سوال ہے، آپ توجہ کریں تو سناؤں آپ حضرات کو۔ ادھر دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام کو پتا چل گیا تھا کہ میرے امام حسین نے شہید ہو جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کو پتا تھا، اہل بیت کو پتا تھا، اور صرف یہاں تک بات نہیں، سیدہ کائنات کو پتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ساتھ تمام گھرانے کو پتا تھا کہ امام حسین نے ایک دن شہید ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن ادھر دیکھیں میری طرف، نہ نبی پاک نے کبھی دعا کی ہے کہ یا اللہ یہ مصیبت ٹل جائے، نہ ہی حضرت سیدہ کائنات نے کہا ہے، نہ ہی حضرت علی المرتضیٰ نے کبھی کہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ کبھی کسی نے نہیں کہا۔ آپ بس ایک ہی دعا کر دے، یا اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی دینا اور استقامت بھی عطا فرمانا، بس یہ دعا ہو رہی تھی۔ اور یہ ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہے۔ آپ کہیں گے وہ سوال کیا ہے؟ سن لیجئے، یہ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں سوالات، جن کو اہل بیت کی شان کا نہیں نہ پتا، وہ کم عقل یہ لکھ کے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا ہیں، اور تم کہتے ہو کہ نبی ہماری مدد کرتے ہیں، یا رسول اللہ المدد کہتے ہو۔ تو جو نبی اپنے نواسے کی مدد کربلا میں نہیں کر سکا، جو حضرت علی اپنے بیٹے کی مدد کربلا میں نہیں کر سکے، تو وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ اور ہمارے کئی نوجوان لوگ جو ہیں اور کئی کم عقل وہ بھی پھنس جاتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے یہ سچ بول رہا ہو کہ دیکھو نا امام حسین کی مدد تو بظاہر تو نہیں لگتا کسی نے مدد کی ہو، نہ حضرت علی وہاں گئے اور نہ میرے نبی وہاں پہنچے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان لوگوں کی سوچ کے مطابق۔ تو اب یہ سوال قائم کر دیا گیا، توجہ ہے میرے عزیزوں کی؟ اب اس کا جواب سنیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ بھی مدد نہیں کر سکے معاذ اللہ، اور نبی پاک بھی نہیں کر سکے،
تو میں نے کہا بیٹے مجھے یہ بتا، مدد تو چلو بات کی بات ہے، ان کے شہید ہونے کا تو پتہ تھا نا؟ کہا بالکل پتہ تھا۔ تو میں نے کہا پھر میرے نبی دعا ہی کر دیتے کہ یہ ٹل جائے، کی ہے میرے نبی نے دعا؟ کہا نہیں کی۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں کی؟ یہ اتنی میں نے پتا، میں کہا پتا ہوں تے سننی نہ ہوں، یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ یا رسول اللہ، توجہ ہے؟ جزاک اللہ۔ تو میں نے کہا اگر پتہ ہوتا تو سننی نہ ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر اعتراض کرنا شروع کر دیتے آپ۔ اچھا بھائی ادھر میرے ال ویکھو، تہاڈی نا توجہ ہے پیسے وال، کاکے ہلو، تہاڈی توجہ ہے پیسے وال، تے میں پیسے والا بندہ نہیں، میں جڑے لڑن میں پہلو دس دیندا ہوندا۔ اپنی محبت کرنی ایتھے رکھی جاؤ، اللہ ادھے نیانے چوگ لیندے نے، ادھے ساڈے ہتھی آوندے نے، ایتھے رکھی جاؤ، میں لے جاں گا یار۔ اور میری گل سنو سونےو، میری گل سنو تھوڑا جا، مہربانی فرماؤ، میرے حال تے مہربانی کرو، ہاں ایتھے رکھی جاؤ، میں لے جاں گا۔ آپ تھوڑا مجھے ٹائم دیں، میں تقریر کرنے کا عادی ہوں یار۔ میں نہیں، ایک منٹ میں نہیں دیکھتا مجمع چھوٹا ہے بڑا ہے، بھائی میرا موضوع ہے، میں سنی ہوں، میرا حق بنتا ہے میں دفاع کر کے جاواں، تانوں عقیدہ سکھا کے جاواں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ تو آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دے تاکہ میں نا آپ کو بات سمجھاؤں۔ جزاک اللہ۔ یقین فرمائے مجھے تقریر بھول جاتی ہے اور میں کافی دیر سے ڈسٹرب بیٹھا ہوں۔ آپ توجہ رکھیں، جس نے محبت کا اظہار کرنا یہاں کرے اور بیٹھ جائے اپنی جگہ پہ۔ آپ بچے بھی ادھر میرے الویکو پترو ہے، بلکہ اگر آپ مہربانی کریں تو یہ بچے پیچھے چلے جائیں، بڑوں چھوٹ جائیں، اگر مہربانی اوتھے چل جاؤ میرا پتر، ناراض نہ ہوں تو اوئے اوتھے پیچھے چلے جائیں، چونکہ یہ اگلی جگہ نا یہ بڑوں کی ہے۔ آپ دیکھیں جب صفیں بھی بنتی ہیں نا تو بڑے بچے آگے ہوتے ہیں، بڑے بندے، اور بچے پیچھے ہوتے ہیں۔ ہمارے اسلام کا مزاج ہے کہ یہ بچے پیچھے چلے جائیں تو یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ یہ بچے ہوتے بیچارے باتیں کرتے ہیں، میں کلاس سے بہن والا بندہ، مینوں تقریر جاندی ہے، بھول تے ناراض نہیں ہونا، میں تواڈے بھلے واسطے گل کیتی ہے۔ اے ہن میری گل سنیا جے پا جی، ادھر ویکھو، سوال یہ ہے کہ نہ نبی پاک نے مدد کی ہے اور نہ ہی حضرت علی المرتضیٰ نے مدد کی ہے۔ یہ اعتراض کرنے والا، میں نے کہا بیٹا تو جائے گا کہاں؟ ہم تو امام احمد رضا والے ہیں نا، ہم تمہیں جواب دیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے، دیکھو شہید ہونے کا پتہ نبی پاک کو بھی ہے، سیدہ کائنات کو بھی ہے اور مولا علی کو بھی ہے، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں۔ بھی آپ کے کہنے سے اگر سورج مڑ جائے، چاند ٹوٹ جائے تو آپ کے کہنے سے کیا نہیں ہوتا؟ حضور مہربانی کرو ساڈے بچے نو بچاؤ، کسی نے بھی نہیں آکھیا۔ یہ خبر آئی نا تو ایک ہی دعا، اگر یہ امتحان ہے تو ہم دعا کرتے ہیں ہمارا بچہ پاس کرے۔ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، یہ بات۔ اور پھر اگلی بات، جب امتحان ہو نا، امتحان، توجہ میری طرف رکھنا ذرا، جو اچھے بندے ہوتے ہیں نا وہ اپنے بچے کی تیاری کرواتے ہیں کہ ہمارا بچہ امتحان پاس کرے، لگ پتہ جاوے۔ سمجھ آئی ہے؟ وہ پھر کیا نبی پاک نے کیسے تیاری کروائی؟ آپ زبان چسایا کرتے تھے اور اس لیے فرمایا پانی بند ہوگا، پریکٹس کر لو۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور میں آپ کو بتا دوں جو نبی پاک کی ایک مرتبہ زبان چوس لے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگ سکتی۔ حجت اللہ علی العالمین کے اندر علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا اس بات کو، فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام ایک سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک صحابی آیا، کہنے لگے پانی ختم ہو گیا، نہیں مل رہا اور میرا گلا کانٹا بن چکا ہے، اگر پانی نہ ملے تو میں فوت ہو جاؤں گا۔ نبی پاک نے فرمایا ادھر آ میرے قریب۔ وہ آئے، اپنی زبان نکالی، فرمایا چوس۔ اس نے چوسی اور اس کے بعد کہتا ہے انج دی میری پیاس مری اور ختم ہوئی، ساری زندگی دل کردا سی پانی پیندا سی، نہیں تو کدی تے لگی نہیں سی۔ جو ایک مرتبہ زبان چوسے، اگر اس کا یہ حال ہے، میرا حسین تو صبح و شام چوسا کرتا تھا۔ بلکہ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کا یہ جو معمول مبارک ہے، یہ صحابہ کرام بھی دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا یمتصو لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرۃ۔ فرمایا نبی پاک امام حسین کو زبان ایسے چسواتے اور ان کی چوستے تھے جس طرح کوئی بندہ ڈوکا منہ میں ڈال کے چوستا رہتا ہے۔ تو ان کو پیاس کیسے لگے؟ یہ نبی پاک نے پہلے ان کی تیاری کروائی ہے، اور پھر نبی پاک سجدے میں ہیں اور میرے حسین اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو میرے نبی بتا رہے ہیں آج دیکھ لو سجدہ کیسے کرنا ہے، وہاں چھوٹے نہ۔ توجہ ہے حضرات؟ اگر مزاج بنے تو بولو ورنہ حرج نہیں ہے۔